أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی بدعنوانیوں کا مختلف واقعہ بیان کیا گیا ہے. یہ اللہ کی بہت لاڈلی اور چہیتی قوم تھی سمجھے، اور اس زمانے میں ان سے افضل اور ان سے بہتر نہیں تھے لوگ. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا. بنی اسرائیل کو فرعون کے لوگوں نے اپنا غلام بنا لیا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. بیٹے جو پیدا ہوتے تھے اس کو ذبح کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے ان کو نجات دی. حکم دیا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو لے کر کے آپ چلے جائیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں. سامنے دریا آیا تو کہنے لگے کہ آپ تو ہمیں مروا ہی دیں گے، میرا دریا کیسے پار ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو راستے بن گئے. کہنے لگے کہ ہم 12 قبیلے ہیں تو 12 راستہ چاہیے. اللہ نے 12 راستے بنا دیے. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. پھر اس کے بعد اب 12 راستے جب دریا میں بن گئے تو ایک قبیلہ والا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، ہمیں نظر کیسے آئے گا؟ تو ہمیں جو پانی کے اندر کھڑکی چاہیے تاکہ ہم دیکھ سکیں. اللہ نے وہ منظور کر دیا. پھر وہاں جانے کے بعد ایک میدان میں ٹھہرے جس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا یہ انتظام کیا کہ اوپر سے من و سلوہ آتا تھا. تو من جو ہے ایک قسم کا میٹھا کھانا ہوتا ہے اور سلوہ جو ہے وہ بٹیر کو کہتے ہیں. لوگ آج بٹیر شوق سے کھانے کے لیے جاتے ہیں ڈھابے وغیرہ پہ، ان کو اللہ تعالیٰ خود ہی انتظام کر دیا تھا. تو حکم یہ تھا کہ اس کو کھا لیا کرو.
تو اس کو ذخیرہ کر کے رکھتے تھے، جب ہر وقت آ ہی رہا تھا تو جمع کر کے رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب کھانا کھانے کے بعد پانی کی ضرورت پڑی تو اب کہنے لگے کہ ہمیں پانی چاہیے، تو ایک پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس سے جو ہے 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیتا تھا۔ لباس کا معاملہ یہ تھا کہ جو بدن پہ کپڑا پہن لیا ایک مرتبہ، وہی کپڑا جسم کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا رہتا تھا، یعنی نہ کپڑا بار بار سلانے کی ضرورت ہے، بچپن میں جو کپڑا پہن لیا 55 میں بھی وہی کام آئے گا، نہ دھونے کی ضرورت اور نہ صاف کرنے کی ضرورت۔ تو اس سے زیادہ سہولت کیا چاہیے آدمی کو؟ سب سے زیادہ ٹینشن یا تو کھانا بنانے میں آتا ہے یا کپڑا دھونے میں آتا ہے، یہ تو ٹینشن ختم ہو گیا تو اور کیا چاہیے۔ لیکن جب ایک ہی قسم کا کھانا کھانے لگے تو کہنے لگے کہ آپ جو ہے ہمیں دال چاہیے، ککڑی چاہیے، پیاز چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھی چیز کو چھوڑ کر کے تم، اچھا یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ آپ کتنی اچھی سے اچھی چیز کھائیں، لیکن کنٹینیو جب ایک ہی چیز کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ آدمی بور ہو جاتا ہے، چاہے کتنی اعلیٰ سے اعلیٰ غذا ہو۔ تو انسان کی فطرت میں تنوع ہے، وہ چاہتا ہے کہ بدل بدل کے چیزیں استعمال کرے۔ تو ان لوگوں نے بھی کیا تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، فلاں شہر میں چلے جاؤ اور وہاں داخل ہوتے وقت جو ہے نا سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور معافی مانگتے ہوئے جاؤ، تو ہم کیا کر دیں گے؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہارے لیے طرح طرح کی چیزوں کا انتظام ہو جائے گا، جو چاہو گے وہ مل جائے گا۔ تو جب اس بستی میں داخل ہوئے تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ نے کہا تھا وادخلوا الباب سجدا، سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، تو یہ جو ہے الٹے پیر سے داخل ہو رہے تھے، جو پہلے پیر تاکہ جو ہے سر نہ جھکانا پڑے۔ اور پھر حتتن کا لفظ اللہ نے استعمال کے لیے کہا تھا، حتتن کے معنی معاف کر دیجئے، تو حتتن کو بدل کر کے حنتتن کر دیا کہ ہمیں گیہوں چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ شکار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، خاص طور سے سنیچر کے دن، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ تو سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا، تو یہ کرتے تھے کہ سنیچر کے دن شکار تو نہیں کرتے تھے، البتہ تالاب میں جو مچھلیاں آ جاتی تھی اس کو گھیر لیتے تھے اور اتوار کے دن اس کو پکڑتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا۔ اسی بدعنوانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کے پاس اس کا چچا تھا، بہت مالدار آدمی تھا، اور اس کی بیٹی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ میں جو ہے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لوں گا تو بیوی بھی مل جائے گی اور چچا کی وراثت میں حصہ بھی مل جائے گا، چونکہ اکیلا وارث نہیں ہوں۔ تو اس مقصد سے اس نے اپنے چچا کو پیغام دیا، اس نے انکار کر دیا۔ تو اب سوچا کہ اب تو دوسرا کوئی راستہ ہے نہیں چچا کی وراثت کو حاصل کرنے کا، تو چچا کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک بستی تھی جو نیک لوگوں کی تھی، اور ان جیسے لوگوں سے تنگ آ کر کے وہ اپنی آبادی ایک الگ بنا رکھے تھے وہ لوگ۔ تو قتل کرنے کے بعد شام کو وہ لوگ دروازہ اپنا بند کر لیتے تھے، ایک پھاٹک قسم کا تھا کچھ۔ تو ان لوگوں نے اس نے قتل کر کے اپنے چچا کی لاش کو ان نیک لوگوں کی بستی کے پاس دروازے کے باہر ڈال دیا، اور مقصد یہ تھا کہ ایک تو چچا کے قتل کے بعد پھر اس کی بیٹی سے شادی کر لوں گا اور پوری وراثت کا حقدار میں ہو جاؤں گا، اور دوسرے یہ کہ یہ قانون تھا کہ مقتول جہاں پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ ہو، ظاہر ہے اس صورت میں پتہ نہیں، تو پورے محلے والوں پر دیت تقسیم کر دی جاتی ہے، یعنی 100 اونٹ ایک آدمی کا قتل ہے تو یہ محلہ جس میں یہ لوگ رہتے ہیں سب مل کر کے مجھے 100 اونٹ دیں گے،
100 اونٹ کا مالک بن جاؤں گا تو کتنی بڑی دولت ہاتھ آ جائے گی. تو اس مقصد کے لیے اس نے ایسا کیا. اب ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو قتل کیا نہیں، ہم کیوں 100 اونٹ دیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، ان کے پاس آئے اور ان سے انہوں نے شکایت کی کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو. کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یہ جہالت والا کام کروں. گائے ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اس کی وجہ بعض مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ بعض قوموں کے پڑوس ہونے کی وجہ سے ان کے اندر بھی گائے کو معبود بنانے والی فیلنگ تھی. گائے کو معبود سمجھتے تھے، وہ اس کی پوجا کرتے تھے. تو جس کو تم معبود سمجھتے ہو اس بت کو اللہ تعالیٰ در حقیقت نکالنا چاہتے تھے ان کے اندر سے، اور گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. تو یہ کہا کہ اس کا گوشت کا ٹکڑا اس مردے سے لگاؤ گے تو زندہ ہو جائے گا. تو اب جو ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز کو آدمی ناپسند کرتا ہو یا اس کی عبادت کرتا ہو تو اس کو ذبح کرنے کے لیے آسانی سے تیار ہو جائیں گے. اندر پورے طور پر ایمان اترا نہیں تھا اور اللہ چاہتے تھے کہ ان کے ایمان کا امتحان لیا جائے، اس لیے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو. جیسے بعض لوگ، حضرت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں آتا ہے، یہود کے بڑے عالم تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن کہنے لگے کہ اونٹ کا گوشت اسلام میں تو فرض واجب ہے. کتنے لوگوں نے اونٹ کا گوشت کھایا؟ بہت لوگ ہوں گے جنہوں نے نہیں کھایا ہوگا. تو اسلام میں اونٹ کا گوشت نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت بھی نہیں ہے. کسی کو مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن مذہب یہود میں اس کو کھانے کی اجازت نہیں تھی. تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا. تو اس پر اللہ نے قرآن مجید کی آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے مسلمان ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. تو گویا اندر کے امتحان، ایمان کا امتحان یہ ہے کہ جب تم نے ایک مذہب کو قبول کر لیا تو اس میں جتنی چیزیں جائز ہیں اس کو بھی اختیار کرنا پڑے گا اور پچھلی مذہب کی ساری چیزوں کو چھوڑنی پڑے گی. تو یہ لوگ گائے کی عظمت کے قائل تھے، اس کے احترام کے قائل تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے. تو ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ چاہتے تھے کہ ان کا وہ احترام جو اس جانور کے تعلق سے ان کے دل میں ہے وہ نکل جائے. تو اس لیے حکم دیا. کہنے لگے کہ گائے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. کہنے لگے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی شریعت میں اجازت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ہے، لیکن آپ کا مذاق سچائی پر مبنی ہوتا تھا اور اس میں کوئی جھوٹ کا کوئی پہلو نہیں ہوتا تھا. ایک خاتون آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے شوہر کے تعلق سے کچھ کہنے لگی. تو کہا تمہارا شوہر تو وہی ہے نا جس کے آنکھ میں سفیدی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے شوہر کے آنکھ میں کہاں سفیدی ہے؟ تو وہ گھبرا گئی تھوڑی دیر کے لیے. کہا نہیں ہے تمہارے شوہر کے آنکھ میں سفیدی. کہا پھر سب کے آنکھ میں سفیدی ہے، اس کے آنکھ میں سفیدی نہیں. تو پھر ایک بڑھیا آئی حضور کی خدمت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی میرے لیے دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ جنت دے دے. کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اب وہ پریشان. تو حضور نے بعد میں وضاحت فرمائی کہ بڑھیا ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ سب کو جوان کر کے جنت میں داخل کریں گے. تو اس طرح کا مذاق ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. باقی مذاق میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں. 3 چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت میں بولی جائے تب بھی حقیقت ہے، مذاق میں بولی جائے تب بھی حقیقت ہے. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق.
ایک تو نکاح ہے، اگر مذاق میں کیا جائے تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، یعنی لڑکا نے لڑکی سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں، اور اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، مذاق میں کہا، دو لوگوں نے غلطی سے بھی سن لیا، اگر شرط یہ ہے کہ دونوں مسلمان ہوں تو نکاح ہو جائے گا، یا ایک مرد نے سن لیا دو عورت نے سن لیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا، حالانکہ مذاق میں کہا تھا لیکن حقیقت میں نکاح ہو جائے گا۔ بیوی کو مذاق میں طلاق دے دیا تب بھی طلاق ہو جائے گی، طلاق طلب چاہے مذاق میں زبان پر آ جائے، غلطی سے زبان پر آ جائے، ہر صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا مسئلہ ہے کہ اگر غلطی سے بھی غلام کو آزاد کر دیا، مذاق میں بھی کر دیا تب بھی ہو جائے گا۔ تو بہرحال کہنے لگے کہ آپ ہم سے اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ وہ بیان کر دیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، کہنا جو ہے بالکل بچی ہونی چاہیے اور نہ پٹھا ہونا چاہیے، عوان بین ذالک، بالکل درمیان میں ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، تو تم کو جو حکم دیا گیا وہ کر گزرو، تو کر دیتے، کوئی بھی درمیانے قسم کا جانور لے کر کے آسانی سے دستیاب ہو جاتا۔ تو پھر کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ اس کا رنگ کیسا۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زرد رنگ کا ہو، پیلے رنگ کا ہو، فاقع، اور گہرے پیلے رنگ کا ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والے کو اچھا لگے۔ اب پیلے رنگ کی گائے کہیں بھی دیکھی آپ نے؟ جب ان لوگوں نے مطالبہ کیا تو شرط بھی اسی طرح سے آئی، جتنے سوالات کرتے گئے اتنی قید میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ دعا کر دیجئے اپنے پروردگار سے کہ وہ بیان کر دیں کہ کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی اور اب انشاءاللہ ہم ٹھیک کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے کام نہ لیا گیا ہو، کام بالکل نہ لیا گیا ہو، نہ زمین جوتنے کا کام لیا گیا ہو اور نہ پانی کا۔ پانی پہلے زمانے میں جو ہے وہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جو ہے جانوروں کو چلایا جاتا تھا، تو وہ کام بھی نہیں لیا گیا، اور مسلمۃ، بالکل بے داغ ہو، کوئی داغ نہ ہو اور ایک ہی رنگ کا ہو۔ تو کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ نے ٹھیک بات کہی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو اس کو ان لوگوں نے ذبح کیا اور لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے، یعنی ارادے ایسے نہیں تھے، اسی لیے شرط پر سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع فرمایا۔ ایک صحابی ایک مرتبہ حضور حج کی فرضیت کو بیان کر رہے تھے کہ حج فرض ہے، تو ایک صحابی نے کہا علی عامنا ھذا یا رسول اللہ کے رسول، اس سال فرض ہے یا ہر سال فرض ہے حج، یعنی ایک سال زندگی میں ایک سال میں حج فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ تو حضور خاموش رہے۔ دوبارہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول حج زندگی میں ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ تو حضور پھر خاموش رہے۔ تیسری دفعہ انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں جواب دیا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال فرض ہے تو تم میں سے کون ہے جو اس کی طاقت رکھتا؟ جب میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ حج فرض ہے تو بس فرض ہے، ایک مرتبہ فرض ہے، اب تم بار بار میری زبان سے کیوں نکلوانا چاہ رہے ہو کہ ہر سال فرض ہے؟ اگر ہر سال میں کہہ دیتا تو کس کے اندر اتنی طاقت تھی جو ہر سال حج کر لیتا؟ تو اس لیے، اور پھر حضور نے فرمایا انما اہلک من کان قبلکم کثرت سوالہم، تم سے پہلے لوگوں کو ان کے کثرت سوال نے ہلاک کیا، زیادہ سوال کرنے نے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ تو اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں قیل قال نکالیں، اس کے پیچھے جائیں، اس کی حکمت کے پیچھے جائیں، بلکہ حکم آیا اس کو پورا کرنا، یہ اسلام کا مزاج۔ کیوں کیا، کہ کاہے کیوں ایسے ہوا، وجہ کیا ہے، لاجک کیا ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ ہم حکم کے بندے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اس کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس کے پیچھے جو ہے، اور سوال بھی ایسا کرنا چاہیے آدمی کو جو سوال مفید ہو لوگوں کے لیے، یا خود اپنی عملی زندگی سے متعلق مفید سوال ہو، اس طرح کا سوال کرنا چاہیے۔ اب جو ہے رمضان کی رات میں 2 بجے رات میں فون آتا ہے
مفتی صاحب دوستوں میں بحث ہو رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا، اور ان کے نکاح کس نے پڑھایا اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ میں نے جواب دے دیا کہ مجھے دعوت نہیں ملی تھی تو میں گیا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اب 2 بجے رات میں رمضان میں فون آتا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات لوگ کرتے ہیں، اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا؟ تو یہ جان کر کے کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا، آپ کے علم میں کون سا اضافہ ہو جانا؟ آپ یہ پوچھیے کہ نماز میں جو ہے تحیات نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، یا کن وجوہات کی بنیاد پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے متعلق تفصیلات کیا ہیں۔ تو آپ سے ریلیٹڈ جو سوال ہے وہ پوچھیے، جو غیر متعلق سوال ہے اس کے پوچھنے کا کیا مطلب؟ تو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں لوگ، اور پھر وقت بے وقت فون کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مذاق میں بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور یہ جہالت کا کام ہے۔ تو پھر شرط پر شرط رکھی گئی۔ ایک چیز گائے کے بارے میں یہ آئی کہ اس کا رنگ زرد ہو۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس مشہور مفسر قرآن ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خوش رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زرد رنگ کا جوتا پہنے، پیلے رنگ کا، تو اس سے جو ہے خوش و خرم رہے گا اور جو ہے اس کو خوشی حاصل ہوگی۔ یہ گائے کہاں ملی ان لوگوں کو؟ اس سلسلے میں تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ بڑے عبرت کا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کو ہیرا بہت پسند تھا، تو ایک مرتبہ ایک ہیرا بیچنے والا ہیرا لے کر کے آیا، تو اس نے اس کی قیمت 70,000 درہم لگائی کہ 70,000 کا یہ ہیرا۔ وہ لڑکا جیسے سنا ویسے ہیرا دیکھنے کے لیے گیا، اس کو پسند آ گیا، اس نے کہا کہ مجھے دے دو۔ جب گھر میں گیا تو جس کباڑ میں یا الماری میں پیسے رکھے ہوئے تھے اس کی چابی جو ہے وہ تکیے کے نیچے تھی، اور اس تکیے پر اس کے والد آرام کر رہے تھے۔ اب اگر وہ چابی نکالتا ہے تو تکیہ اگر اس کے والد کے آرام میں خلل ہوتا ہے، اور اگر نہیں جگاتا ہے والد کو تو اس کی پسندیدہ چیز چھوٹ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ تم تھوڑی دیر رک جاؤ، میں 80,000 میں لے لوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی لے لو، میں تمہیں 60,000 میں دے دوں گا۔ تو کہا کہ نہیں، تم تھوڑی دیر انتظار کر لو، میں تم سے 90,000 میں لے لوں گا۔ یہ بڑھا رہا ہے اور وہ کم کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں 50,000 میں لے لوں گا، یہاں تک کہ وہ 30 پہ آ گیا۔ ہیرا بیچنے والا جو تھا کہ میں 30 میں ہی دے دوں گا تم کو، مگر تم ابھی لے لو۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں اپنے والد کے آرام میں خلل نہیں ڈال سکتا، ان کو پریشان نہیں کر سکتا اپنی پسندیدہ چیز کے لیے، تم جو ہے بھلے مجھ سے 1,20,000 لے لو، لیکن میں اپنے والد کے آرام کو خراب کرنا نہیں چاہتا۔ آخر یہ کہ وہ بچے کو وہ چیز ملی نہیں، اس کی پسندیدہ چیز، وہ چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو والد کے اکرام میں جو اس نے یہ عمل کیا تھا اور والد کا جو احترام کیا تھا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ایسی گائے عطا فرمائی جو اسی کے پاس تھی، اور پورے بنی اسرائیل میں وہ گائے اور کسی کے پاس تھی نہیں۔ تو جب اس طرح کی گائے کی تلاش ہوئی تو کہیں اور تھی نہیں، وہ اس نوجوان کے پاس تھی۔ وہ لوگ آئے کہ ہمیں گائے چاہیے، تو کہنے لگے کہ ہم تو گائے نہیں دیں گے تمہیں، کہ اس گائے کے بدلے میں 2 گائے لے لو، کہ نہیں 3 گائے لے لو، دے دو، تب بھی نہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ بڑھاتے گئے، یہ انکار کرتا گیا۔ پھر جو ہے کسی نے اس کو کہا کہ تم اپنی گائے مت دینا، کیونکہ ان کو ضرورت ہے اور قتل کا سراغ بھی لگانا ہے، تو جب تک یہ لوگ ان کو بولنا کہ یہ گائے ذبح کرو اور اس کے کھال کے برابر کھال میں سونا بھر کر کے دو، تب جا کر کے ہم یہ گائے تم کو دیں گے۔ چنانچہ اس نے یہ شرط رکھی، اور پھر ان لوگوں نے اس شرط کو منظور کیا کہ اس گائے کے وزن کے برابر سونا ان کو دیا گیا۔ تو ایک تو یہ سمجھ میں آیا کہ والد کے اکرام کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے
دنیا میں اتنی دولت دے دی اس کو کہ گائے کے وزن کے برابر سونا مل گیا، تو لے گئے، گائے کو ذبح کیا اور اس کا کچھ حصہ جو ہے بنی اسرائیل اس مقتول کے لاش سے لگایا، وہ زندہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرا قاتل جو ہے وہ خود میرا بھتیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، وَيُرِيكُمْ آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ جس گائے کو تم معبود سمجھتے ہو اس کو قتل کر دیا گیا، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر یہ معبود ہوتا تو بہت ہنگامہ برپا ہوتا، کوئی عذاب نازل ہو جاتا تم پر، مگر وہ قتل ہو گیا، اور قتل ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ کوئی نقصان پہنچتا بلکہ ایک فائدہ ہو گیا کہ اس نے جو ہے مقتول زندہ ہو کر کے وہ خود بتا دیا کہ قاتل کون ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے واقعات تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جیسی بری عادتوں سے محفوظ فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا